آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے اور نیا اسلامی سال شروع ہونے کو ہے۔ یہ جو وقت کی ایک رفتار ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے، یہ جو رات اور دن کی گردش ہے، اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا اس میں نشانی ہے۔ تو یہ جو وقت کی گردش ہے یہ نشانی ہے۔ اس کو نشانی کہنے کا معنی یہ ہے کہ ان اوقات کو ضائع نہ کرو، ان اوقات کو ضائع نہ کرو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کثیر لوگ جو ہیں وہ ان دو نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فرصت۔ ان دو کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم ان دو کا صحیح استعمال کر لیں اور ہمیں ان دو کی قدر معلوم ہو جائے تو ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اس بھیجے جانے کا مقصد جو ہے، اس کی تکمیل کا جو ذریعہ ہے وہ اسی پر موقوف ہے کہ ہم اپنے ان اوقات کی قدر کریں جو آج اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہمیں ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انا نسألک صلاح الساعات، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں نا، گھڑیوں کے، اوقات کے جو معاملات ہیں، اے اللہ ان کو درستگی عطا فرما، والبرکت فی الاوقات، اور ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سال کا اختتام دیکھیں تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سال کا آغاز دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرنا، اختتام پر بھی قربانی، آغاز پر بھی قربانی۔ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سراسر قربانیوں کا مجموعہ ہے، اور صرف ایک دن منا لینا کافی نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمہ وقت، کیونکہ سال کا کوئی ہی ایسا دن ہو شاید جس دن ہمارے کسی نہ کسی بزرگ کی، کسی نہ کسی صحابی کی، کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی وفات نہ ہوئی ہو، ان کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ تاریخ بھری پڑی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 1.25 لاکھ کم و بیش رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے صحابہ ہیں، تو ان میں سے کسی نہ کسی کی وفات تو کسی نہ کسی روز ہو رہی ہے، اور وہ سب ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے وقت کی قدر کرو۔ یہ جو آج اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں کچھ کر جاؤ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، اب ایسا کام کر بندے تو ہنستا ہو یہ روتے ہیں۔ ایسا کام کر جا کہ ہم اپنے اوقات کو تقسیم کر لیں اور ہم زندگی کا یہ موقع غنیمت جانیں کہ ہمیں اللہ نے یہ زندگی عطا کی، اور اس زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے بروئے کار لائیں اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ ایمان والے ہماری بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہر ایک کے آگے نور ہوگا، ہر ایک کے آگے نور ہوگا۔ تو جب یہ اپنے نور کی روشنی میں جا رہے ہوں گے تو انہیں منافقین کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تو قرآن وہاں یہ جواب ارشاد فرماتا ہے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے جاؤ، یہ نور پیچھے سے ملتا۔ تو پیچھے کیا ہے؟ یہ دنیا۔ ہم اس دنیا میں وہ نور بنا رہے ہیں، وہ نور جو ہمیں کل میدان محشر میں کام آئے گا، وہ نور جو ہمیں کل پل صراط پر کام آئے گا۔ اگر آج ہم نے وقت گوا دیا تو پھر کل ہمارے پاس پچھتائے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنے اوقات کی قدر کریں۔ اور کسی بزرگ نے کیا خوب کہا، وہ فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے
تو ایک بچے کو اپنا قائد مان لو، ایک بچے سے سبق سیکھو کہ ایک بچہ جب وہ اپنی کوئی چیز منوانا چاہتا ہے، کوئی ضد پوری کروانا چاہتا ہے، تو وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، ان کے آگے وہ کیسے ضد کرتا، روتا ہے، بالآخر جب تک اس کی وہ بات پوری نہ ہو وہ چپ نہیں کرتا، وہ ضد کروا کر اپنی بات کو منوا لیتا ہے۔ تو اے بندے، تو بھی اللہ کے آگے گریہ وزاری کر، گریہ وزاری کر۔ کیوں؟ جس آنکھ سے، امام غزالی نے بڑا کمال کا جملہ لکھا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل گیا، تو جیسے دودھ تھنوں سے نکل آئے دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اس طریقے سے وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ ہمیں آج یہ فکر کرنی ہے کہ میری زندگی سے پورا ایک سال کم ہو گیا، میں نے اس سال کون کون سی نیکیاں نہیں کی، میں نے آئندہ سال وہ نیکیاں کرنی، میں نے آئندہ سال وہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اور نیکیوں کا تو دروازہ ایسا کھلا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا سبحان اللہ کہنا صدقہ، تمہارا الحمدللہ کہنا صدقہ، تمہارا اللہ اکبر کہنا صدقہ، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، تمہارا نیکی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارا مسکرا کر دیکھ لینا صدقہ، یہ بھی نہیں کر سکتے، فرمایا دوسروں کو اپنے شر سے بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ نیکیاں ہیں، ہمیں آج یہ فکر کرنی ہے کہ ہم نے کون کون سی نیکیاں پچھلے سال نہیں کی۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم نئے سال کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم وہ تمام نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم پچھلے سال نہیں کر سکے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔